على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، کل ہم لوگ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو دیکھتے ہوئے جس میں اصحاب کہف کے متعلق چند باتیں ہم نے سنا تھا، اور میں یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آج اصحاب کہف کون ہیں اور اصحاب کہف کتنے ہیں، اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، وہ کون نوجوان ہیں جنہیں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر غار میں جا کر چھپ گئے. قرآن کہتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق. دراصل یہ جو نوجوان تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ماننے والے تھے. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا ظالم جس کا نام دقیانوس کہا جاتا ہے. وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا جو بت پرست تھا. بتوں کو پوجا کرنا اور غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، پتھروں کو پوجا کرنا، پرستش کرنا اور نام ماننے والوں پر زبردستی کر کے پوجا کرانے پر مجبور کرنا اس کی عادت تھی. ایک مرتبہ ایسے ہوا جو نوجوان تھے جو اس شہر کے بڑے بڑے مالداروں اور سرداروں کے بچے تھے، نوجوان تھے. جب ان کا سالانہ عید کا موقع آتا ہے تو اس وقت میں ایک جگہ ان کا جمع ہونا ہوا. خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ان نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جذبہ عطا فرمانا تھا اور بتوں سے نفرت پیدا ہونا تھا اور غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانوروں سے بھی نفرت پیدا کرنا تھا. جب سالانہ اجتماع ہوا، یہ لوگ جمع ہوئے تو نوجوانوں نے دیکھا کہ جتنے بھی